کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک بہت ہی رئیس ہندو تاجر کا کارخانہ ہوا کرتا تھا حافظ آباد ریلوے اسٹیشن کے پاس. اس کا نام تھا لالا پربدیال شو داس مل. اس ہندو فیملی کے کارخانے کو کہا جاتا تھا نواباں والا کارخانہ. کیا بات ہے. یہ ہم آپ کو آج بتاتے ہیں کہ پرانا حافظ آباد 1947 تک جو وہاں پر امیر ترین ہندو اور سکھ تھے ان کے بزنس تھے اور ان کے جو پرانے وہاں پہ گردوارہ مندر اور گھر تھے آج کی سال میں ہے. اور یہ ہسٹری ہے ہی کیا. ویڈیو کے ساتھ جڑی رہیے. حافظ آباد ریلوے اسٹیشن کے جو مرکزی پھاٹک ہے اس سے پہلے ایک بہت پرانی عمارت آج بھی موجود ہے. جو عمارت کبھی بہت عظیم الشان ہوا کرتی تھی آج کھنڈر نظر آتی ہے. کبھی یہ حافظ آباد کے ایک بہت بڑے کارخانہ کا حصہ تھی. 1947 کی تقسیم سے قبل اس رہائشی عمارت میں لالا پربدیال شو داس مل کا خاندان رہتا تھا. لالا پربدیال شو داس مل کا شمار حافظ آباد کے بڑے تاجروں میں تھا. 40 کے اشرا میں یعنی 1940 کا جب دور تھا لالا پربدیال شو داس مل نے یہ کارخانہ موجودہ کسوکی والی سڑک پر لگایا تھا اور اس کا مرکزی دروازہ کسوکی والی سڑک پر تھا اور ریلوے لائن کے ساتھ ایک وسیع رقبہ میں یہ کارخانہ موجود تھا. اس کارخانہ کی چمنی بہت اونچی اور دور سے نظر آیا کرتی تھی. اس کارخانے میں روئی تیل نکالنے چاول نکالنے اور آٹا پیسنے کی مشینیں لگائی گئی تھی اور اس کارخانہ میں غلہ محفوظ رکھنے کے لیے بڑے بڑے گودام بھی تھے. لالا شو داس مل کے بڑے صاحبزادے کندن لال ایک پڑھے لکھے نوجوان تھے اور وہ اس کارخانہ کو بڑی محنت سے چلا رہے تھے. تقسیم سے کچھ عرصہ قبل انہوں نے اپنے کارخانہ کے لیے کاٹن پریس کی مشینری منگوائی اور اس مشینری کو ابھی تنصیب کرنا تھا یعنی کہ اس کو فکس کر کے چلانا تھا کہ پارٹیشن ہو گئی اور وہ مشینری نہ لگ سکی. وہ مشینری ایز اٹ از اس کارخانہ میں پڑی رہی. ہندو فیملی کے اس کارخانہ میں ہر مذہب کے لوگ کام کرتے تھے. خواہ ان کا تعلق ہندو تھے، کرسچن تھے، سکھ تھے، مسلمان تھے. ان کو مختلف ان کی قابلیت کے مطابق اس فیکٹری میں کام کرنے کا موقع فراہم کیا گیا اور ان کو مناسب معاوضہ وقت پر دیا جاتا تھا. اس کارخانے کو نوابوں والا کارخانہ کہہ کر پکارا جاتا تھا. اس بڑے کارخانے کو 1947 کے پارٹیشن کے بعد بھی چلانے کی کوشش کی گئی کہ یہ چلتا رہے، لیکن جب نواب خاندان ادھر سے چلا گیا تو کافی جو ہے نا وہ اس بزنس کو جو ہے نا وہ نقصان پہنچا اور پھر کارخانہ نہ چل سکا. اب اس کارخانہ کی جگہ پر سینکڑوں کے حساب سے رہائشی مکان اور دکانیں بن چکی ہیں. یہاں کسی دور میں نیشنل بینک بھی رہ چکا ہے اور ان حافظ آباد کی پہچان والا پیتل کی چمنی والا کارخانہ ماضی کا حصہ بن چکا ہے. اس مقام پر اب ڈاکٹر محمد یاسین انصاری صاحب کا کلینک اور فاطمہ ہسپتال کام کر رہے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ حافظ آباد کی جو مین بازار ہے اس کے ساتھ ایک گلی ہے جس کو دیوانہ والی گلی کہا جاتا تھا. اسی گلی میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور کے جو جرنیل تھے ہرسکھ رائے کی حویلی اور چھوٹا سا قلعہ نما ان کی رہائش گاہ بھی موجود تھی. اس سے آگے ہی جنوب مشرق میں حافظ آباد کے منصبدار کی رہائش اور دیوان خانہ تھا. ارائیاں والا بازار سے مین بازار میں داخل ہونے سے قبل بائیں ہاتھ پر یعنی کھبے پاسے ایک چھوٹی سی گلی آتی ہے جو آگے جا کر مین بازار میں بھی نکلتی ہے. حافظ آباد کو باغوں کا شہر بھی کہا جاتا تھا کیونکہ اس کے اطراف میں بڑے بڑے باغ تھے. انہی میں سے ایک باغ ہرسکھ رائے تقسیم ہند سے پہلے اور 1947 کی پارٹیشن سے بعد تک بھی موجود رہا جو بہت بڑے احاطے پر موجود تھا. سید محمد لطیف اپنی کتاب تاریخ پنجاب میں حافظ آباد کے شاہی باغ کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں وہ باغ مولیہ دور میں تھا. کبھی مسلم ہائی اسکول والی جگہ پر 27 ایکڑ کا باغ تھا اور اس باغ کو جرنیل ہرسکھ رائے نے لگوایا تھا. ایک باغ رام گڑھ میں جو سردار جواہر سنگھ کپور نے لگوایا تھا اور یہ 29 ایکڑ رقبہ پر پھیلا ہوا تھا. اس باغ کو سکھوں والا باغ بھی کہا جاتا تھا. علی روڈ پر ایک چھوٹا سا باغ ہوا کرتا تھا جو کہ گوردیال کپور نے لگوایا تھا. علی پور روڈ پر ہی چتر سنگھ باغ کا نام بھی جو ہے نا وہ کافی مشہور تھا. جگہ والا روڈ پر نزد موزے جگہ والا ایک بہت ہی خوبصورت باغ باؤ وزیر چند ملہوترا نے لگوایا تھا. یہ باغ 25 ایکڑ پر رقبہ پر محیط تھا. تقسیم کے بعد یہ باغ ڈپٹی باقر حسین صاحب کو الاٹ ہوا اور پھر ڈپٹی صاحب کے نام سے ہی یہ باغ مشہور ہو گیا. اس کے علاوہ حافظ آباد میں ایک سرکاری باغ ہوا کرتا تھا جو کہ سرکار کی ملکیت تھا. جرنیل ہرسکھ رائے کے باغ کو
یہ باغ خاص طور پر جرنیل ہرسکھ رائے کے چھوٹے بیٹے دیوان کرپا رام کپور نے لگوایا تھا۔ اس باغ کا رقبہ بھی تقریباً 25 ایکڑ تھا۔ اس باغ کے بالکل سامنے بجانب مغرب موضع رکھ ہرسکھ رائے واقع ہے۔ اس باغ میں کھجوروں، آم، ناشپاتی، سنکترا، مالٹا، بیری، فالسا اور بادام کے درخت لگائے گئے تھے اور سبزی بھی وسیع پیمانے پر لگائی جاتی تھی، اور دیوان خاندان نے اپنے اس باغ کی حفاظت اور دیکھ بھال کے لیے خصوصی ارائیں خاندان کے افراد کو روزگار دیا ہوا تھا جو کہ موضع رکھ ہرسکھ رائے میں رہائش پذیر تھے۔ تقسیم کے بعد یہ باغ 3 مختلف خاندانوں کو الاٹ ہوا۔ بڑے حصے دار نواب احمد خان، پھر یاسین خان اور نمبردار بندو خان شیروانی تھے۔ اس باغ میں کبھی ایک عالی شان حویلی ہوا کرتی تھی جو کہ احمد خان کے پاس تھی۔ آج حافظ آباد نے کوئی زیادہ ترقی نہیں کی۔ حکومت کو چاہیے کہ حافظ آباد کو بھی دیگر ترقی یافتہ جو شہر ہیں وہاں کی سہولیات مہیا کی جائیں۔ حافظ آباد کی ایک بہت رچ ہسٹری ہے اور حافظ آباد میں تمام بنیادی سہولیات فراہم کی جائیں۔ جی ہاں، یہ تھی اب تک کی چھوٹی سی ویڈیو، امید آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اورنگزیب کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔